آج کل بازاروں میں دکانیں وہ باجوں سے بھری ہوئی کہ شاید یہ باجے جس نے آزادی کا حصہ ہیں۔ اسلام میں کسی موقع پر باجا بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہو کو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا جناب آگ جلائی جائے، کسی قوم میں یہ بھی طریقہ ہوگا، کسی نے کہا نقارہ بجایا جائے، کسی نے کہا نصرانیوں کی طرح وہ بگل بجایا جائے، کسی نے کہا یہودیوں کا طریقہ، کسی نے کہا گھر گھر جا کر یہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو رات کو کسی آدمی نے دیکھا خواب میں کہ وہ کوئی بگل باجا ٹائپ کوئی چیز اس کے متعلق وہ تمنا رکھتا، تو اس نے کوئی آدمی دیکھا، اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا کرنا ہے؟ کہا لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ کہا اس سے بہتر نہ میں تمہیں طریقہ بتاؤں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اذان کے کلمات اسے سکھائے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی خواب یہی دیکھا۔ اس بندے نے جا کر اگلے دن سرکار کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات جناب بلال کو سکھا دو، ان کی آواز خوبصورت بھی ہے اور ان کی آواز عالی بھی ہے۔ تو انہوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ تو اسلام میں باجے کا تصور نہیں ہے، اسلام میں دعوت بھی دینی ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ۔ اسلام میں تکبیر کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی کبریائی کے بیان کا تصور ہے، باجے کا تصور نہیں ہے۔